17 سالہ کیلن ہیمن کی تصویر کو اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف سیکس پوزیشنز میں استعمال کرنے والے شخص کو امریکی عدالت نے اسی سال مئی میں 14 سال کی سزا سنائی ہے۔ ایک شخص نے میرے انسٹاگرام سے میری تصاویر ڈاؤن لوڈ کی اور اے آئی کا استعمال کر کے میری شکل کو ایک ایسے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جو جنسی عمل میں شریک تھی۔ ڈزنی چینل کے شو جسٹ رول ود اٹ میں اداکاری کرنے والی اور اس طرح کی ڈیپ فیک امیجری کے کیلیفورنیا میں بل کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے والی کیلن ہیمن کے ساتھی اداکاروں کو بھی اس ابیوز کا سامنا کرنا پڑا۔ کیلن کے فیڈرل کورٹ میں دائر اس مقدمے میں گواہی کے بعد مجرم کو سزا سنائی گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنے لیے خاص طور پر میرے بچپن کے لیے بہت عام ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میری معصومیت چھین لی گئی۔ میں اسے دوسرے متاثرین کے لیے بھی کرنا چاہتی تھی جو اس جرم سے متاثر ہوئے تھے، بلکہ بہت سے دوسرے متاثرین کے لیے بھی جو سامنے آنے سے ڈرتے رہے ہیں۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ اوپن سورس اے آئی ماڈلز جنہیں صارف اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایسے مجرموں کی خاص دلچسپی کا مرکز ہیں، کیونکہ یہاں وہ ٹولز موجود ہیں جو تصویر کو تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دوسری جانب ان جرائم پر ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی عالمی اسٹڈی میں اس جرم کے حیرت انگیز پیمانے پر رونما ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اسٹڈی کے مطابق ہر سال 300 ملین سے زیادہ بچے آن لائن جنسی استحصال کا شکار ہوئے ہیں۔ مئی کی رپورٹ میں برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی کے محققین کے مطابق اس سروے میں پایا گیا ہے کہ 7% برطانوی مردوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کسی وقت انہوں نے جنسی طور پر آن لائن بچے کو نشانہ بنایا۔ اس کے مطابق امریکہ میں ہر 9 میں سے ایک آدمی نے سروے میں آن لائن بچوں کے استحصال کے جرم کا اعتراف کیا۔ اس بحران کے عالمی سطح کے جائزے میں یونیورسٹی کے محققین نے پتہ چلایا کہ دنیا کے 12.6% بچے گزشتہ ایک سال میں بغیر اجازت کے جنسی عمل پر بات چیت اور ویڈیوز شیئر کیے جانے کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی تناسب سے 12.5% بچے ناپسندیدہ جنسی گفتگو کا شکار ہوئے۔ کچھ کیسز میں جرائم زبردستی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جہاں مجرم اے آئی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور تصویر کو خفیہ رکھنے کے لیے متاثرین سے رقم کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے امریکہ زیادہ خطرات رکھنے والا ملک ہے۔ جو میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے، اصل چائلڈ پورنوگرافی ہو یا کمپیوٹر سے تیار کردہ ایسا میٹیریل ہو، یہ تو محض ذرائع ہیں۔ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھا جا سکے۔ ان لوگوں کا مقصد بدقسمتی سے اصل زندگی میں بچوں تک پہنچنا ہے۔ اس سال کے شروع میں واشنگٹن میں قانون سازوں نے ٹاپ ٹیک سی ای او سے کانگریس میں ہیئرنگ میں پوچھ گچھ بھی کی اور کہا سوشل میڈیا کمپنی اپنی ویب سائٹس پر بچوں کو جنسی زیادتی کے استحصال کا نشانہ بنانے سے بچانے میں ناکام رہی ہیں۔ اس ہیئرنگ میں متاثرہ بچوں کے والدین نے احتجاج بھی کیا اور میٹا کے مارک زکربرگ نے والدین سے معافی بھی مانگی۔ پچھلے سال امریکہ میں کم سے کم 13 ریاستوں نے سوشل میڈیا پر بچوں کی حفاظت کے لیے قوانین منظور کیے اور مزید ریاستوں سے بھی ایسا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔